تو ویسے تو موضوع آج کا میرا یہ ہے کہ جو بوائیکاٹ کیمپین چل رہا ہے پاکستان کے اندر، بلکہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں چل رہا ہے، تو موضوع تو میرا وہی ہے. مگر اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، چند جملے جو ہیں وہ فلسطین کی تاریخ پر بولنے بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ اس کانفلکٹ کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا اس وقت تک میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو بھی بہتر انداز سے سمجھا نہیں جا سکے گا. تو دیکھیں، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ جب 7 سینچری میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہوا اور مڈل ایسٹ کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا، تو ہمیں 1400 ایئرز آف ہسٹری ملتی ہے جس کے اندر آپ کو کوئی بڑی جنگ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان نہیں ملتی. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آپ کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی بڑی جنگ نہیں ملتی. یہودی جو ہیں وہیں پر رہتے ہیں جہاں وہ ہزاروں سال سے رہ رہے تھے، عراق کے اندر خاص طور پہ، ایتھوپیا کے اندر، ایجپٹ کے اندر بھی، اوبیسلی جو آج اسرائیل فلسطین ہے وہاں پہ بھی رہ رہے تھے. جنگیں جو صلیبی جنگیں ہوئی، کروسیڈز ہوئیں، وہ کرسچن اسٹیٹ سے تو ہوئیں، اور ایک نہیں ہوئی، آپ جانتے ہوں گے کئی ہوئی. مگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسی بڑی جنگ جو ہے وہ کسی یہودی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ملی، یا آپ کو تاریخ میں یہ بھی نہیں ملے گا کہ کوئی بڑے لیول پر ان مسلم اسٹیٹس کے اندر یہودیوں کی پرسیکیوشن ہوئی ہو. جس طرح سے کرسچن اسٹیٹس اور یورپین اسٹیٹس کے اندر یہ بات آپ کو کئی جگہ عام ملے گی کہ جس کو پروگرامز کہا جاتا ہے ان دا ویل آف سیٹلمنٹ، جو کہ ایک علاقہ ہے ایسٹرن یورپ کے اندر، پولینڈ وغیرہ کا اور یوکرین کا علاقہ. تو وہاں پہ بڑی عام بات تھی کہ جو کرسچن چرچ ہے وہ لوگوں کو اتنا متنفر کر دیتی تھی یہودیوں کے خلاف کہ وہ جا کے ولیجز اڑا دیتے تھے، ساڑ دیتے تھے. اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ کرسچین فیتھ کا ایک فنڈامنٹل حصہ رہا ہے کیتھولک فیتھ کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب کی سزا رومنس نے سنائی، تو کیتھولک چرچ کا پوائنٹ آف ویو یہ رہا اس پہ کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ یہودی کمیونٹی پر ڈالی جائے، نہ کہ رومن اسٹیٹ پر ڈالی جائے، یہودی کمیونٹی پر ڈالی جائے. تو چرچ جو ہے وقتاً فوقتاً، کیتھولک چرچ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس حوالے سے یہودیوں کے بڑے خلاف رکھتی تھی، کرتی رہتی تھی. اور اس میں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے. بلکہ یہودی جب یورپ سے بھاگتے تھے پرسیکیوشن کی وجہ سے، تو اکثر وہ آٹومن اسٹیٹ یا مسلم اسٹیٹس کے پاس آتے تھے اور وہاں پر وہ امن و امان سے کئی صدیوں سے رہ رہے تھے. اب یہ معاملات اگر بگڑے تو 20ویں صدی میں جا کے بگڑے کہ جب کرسچن فنڈامنٹلسٹ موومنٹ، جس کو کرسچن زائنزم کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو یہودی یورپ کے اندر رہ رہے ہیں ان کو یورپ کے اندر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کو یورپ سے دفع ہو جانا چاہیے. یورپ کے اندر دو مختلف تحریکیں چل رہی تھیں اس وقت. ایک تحریک وہ تھی جو انلائٹنمنٹ ویلیوز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جس طرح فرینچ ریولوشن، اور جو سیکولر موومنٹس چل رہی تھیں. جو سیکولر موومنٹ چل رہی تھی وہ یہ کہتی ہیں کہ سٹیزن شپ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی یہودی ہے یا کرسچن ہے، مسلمان ہے، سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے. تو فرینچ ریولوشن کے بعد فرینچ اسٹیٹ پہلی ایسی وہ ریاست تھی جس نے یہ کہا کہ مذہب کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ کسی کو سٹیزن شپ ڈینائی نہیں کریں گے، یہودیوں کو بھی سٹیزن بنائیں گے، کرسچن بھی سٹیزن بنائیں گے. تو یہودیوں نے اس میں بڑا پراسپر بھی کیا، جو جوز تھے فرانس کے اندر جو رہ رہے تھے انہوں نے بڑا پراسپر بھی کیا. مگر دوسری طرف جو موومنٹ تھی جو وہاں کی چرچ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ان یہودیوں کو ہمارے یورپ کے اندر رہنا ہی نہیں چاہیے، ان کو یہاں سے کسی طرح سے نکالو، یورپ سے ہی نکال دو. تو اس کو ہم کہتے ہیں کرسچن زائنزم. اور اس میں ایک فرد کا نام آپ نے سنا ہوگا، لارڈ بیلفر، اسی کرسچن زائنسٹ موومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ان یہودیوں کو یورپ میں رہنا ہی نہیں چاہیے. جس طرح آج کل ہم جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو ملک سے نکال دیا جائے، وہ 1.7 ملین افغان ہیں. تو اسی طرح اس زمانے کے اندر جو کرسچن زائنسٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کو یورپ سے نکال دو، ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. تو لہٰذا انہوں نے پھر لارڈ بیلفر نے یہ کہا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ایک اسٹیٹ آف پیلسٹائن میں یہودیوں کو جو ہے دوبارہ سے بھیجنا شروع کریں گے، وہاں کی امیگریشن جو ہے اس کو ممکن بنائیں گے. اور اس میں جو یورپین اسٹیٹس تھے وہ اپنا فائدہ بھی دیکھ رہے تھے. ان کا یہ خیال تھا، اس وقت ورلڈ وار 1 جاری تھی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اس سے ہم ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کی حمایت حاصل کر لیں گے تو ان کے ذریعے سے پھر ہم جو ہمارے الائنسز ہیں مختلف ریاستوں کے ساتھ جن پہ ہم ورلڈ وار 1 میں لڑ رہے ہیں، ان کو ہم ورلڈ وار 1 کے اندر
شامل رکھنے میں کامیاب رہیں گے, ان کو ہم وڈرا کرنے سے روکیں گے ورلڈ وار 1 سے. تو انہوں نے اس طرح سے یہودیوں کو بھیجنا شروع کر دیا into what is today of course Palestine, and has been Palestine for a long time. In fact وہ جو صوبہ ہے وہاں پہ, ایک رومن اسٹیٹ کا صوبہ پیلسٹینیا اس کا نام تھا, تو وہ اس زمانے سے اس کو پیلسٹائن کے نام سے ریکگنائز کیا جاتا تھا. ottoman پیریڈ کے اندر بھی ایز اے پروونس سیریا پیلسٹینیا اس کا نام تھا, it was recognized like that. Of course Palestinian state as an independent country تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, مگر سب اس بات کو ریکگنائز کرتے تھے کہ یہ جو ایریا ہے یہ مختلف ریاستوں کے اندر رہا, اور جن بھی ریاستوں کے اندر رہا اکثر و بیشتر اس کا نام پیلسٹائن ایز اے پروونس ہی رہا. اب جب یہ ورلڈ وار 1 ہو رہی تھی اور ایسے جیسے امیگریشن شروع ہوئی انٹو واٹ از ٹوڈے اسرائیل پیلسٹائن, تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ورلڈ زائنسٹ موومنٹ تھی, آپ حیران ہوں گے یہ سن کے, یہ ریلیجس موومنٹ نہیں تھی. یعنی کہ یہ موومنٹ اگرچہ یہ تو ضرور کہہ رہے تھے کہ وی ول گو بیک ٹو پرومسڈ لینڈ, مگر ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن تھیوڈر ہرزل وغیرہ کی تنظیم جو تھی وہ ایک سیکولر تنظیم تھی, وہ بالکل بھی مذہبی تنظیم نہیں تھی. اور جو مذہبی یہودی تھے, جو بڑے سخت قسم کے کٹر قسم کے مذہبی یہودی تھے, وہ جو ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور بال بھی ان کے یوں کرل ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی, وہ انفیکٹ آرتھوڈاکس جوز جس کو کہا جاتا ہے, وہ انفیکٹ اس زائنسٹ موومنٹ کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے کہ ہم فلسطین واپس جائیں اور وہاں پہ ریاست کو آباد کریں. ہم حیران ہو گئے یہ بات سن کے کہ ان کے یعنی کہ جو جوئش فیتھ ہے اس میں ان کا یہ بلیف ہے کہ وی ول اونلی گو بیک ٹو دا پرومسڈ لینڈ اس وقت جب کہ آخرت کا روز ہوگا, جب کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ روز آخرت ہوگا, دنیا ختم ہو رہی ہوگی, تو then the final battle will occur and God will bring everybody to the promised land and so on. So اس سے پہلے اگر ہم چلے جاتے ہیں ٹو دا پرومسڈ لینڈ اور وہاں ریاست بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے نقطہ نظر میں یہ ایسے تھا جیسے کوئی بلیسفیمی کمٹ کر رہا ہے, تو لہٰذا جو آرتھوڈاکس جوز تھے وہ اس کے فیور میں نہیں تھے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے جوئش فیتھ کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا, تو اٹس ناٹ ہسٹوریکلی کریکٹ ایٹ آل, بالکل بھی ایکوریٹ بات. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو یہ اینٹی جوئش سینٹیمنٹ تھا یورپ کے اندر, وہ اتنی فیور پچ پہ پہنچ گیا کہ جب ہٹلر اقتدار میں آیا جرمنی کے اندر, تو اس کا جو سب سے بڑا مخالف تھا وہ تھی وہاں کی کمیونسٹ تحریک, کیونکہ وائمار ریپبلک جس کے وہ سخت خلاف تھا, اس کے اندر سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف ڈوئچلینڈ SPD ڈومینیٹ کرتی تھی, اور سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جو تھی وہ تھی KPD, اور یہ KPD یعنی کمیونسٹ پارٹی آف ڈوئچلینڈ. اور ہٹلر جو تھا ان دونوں پارٹیوں کا سخت مخالف تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ سوویت یونین کا بھی بڑا سخت مخالف تھا. وہ چاہتا تھا کہ سوویت یونین کی ریاست ٹوٹ جائے اور وہاں ان کو لیونگ اسٹرانگ ملے, یعنی کہ لیونگ اسپیس ملے جہاں پہ وہ جرمن پاپولیشن کو آباد کریں گے انٹو رشیا, پولینڈ, ایسٹرن یورپ ایکسیٹرا. تو وہ چاہتے تھے وہاں سے لوگ جو ہے سلاوک لوگ جو ہے وہاں سے چلے جائیں. تو اس نے پھر ایک پوری تھیوری بنائی, اور وہ تھیوری یہ تھی کہ کمیونزم بذات خود ایک یہودی سازش ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنا پورا کیمپین کیا, اپنی کتاب مائن کامپ وغیرہ لکھی اینڈ سو آن. اور وہ اس نے پھر سوویت یونین پہ حملہ بھی کیا, پورے یورپ کو بھی اس نے ٹیک اوور کر لیا, اور پھر سوویت یونین پہ حملہ کیا. وہ بڑی سخت جنگ چلی. جب اس جنگ کے اندر 1944 کے ارد گرد فائنلی جا کے نازی فورسز کو شکست ہونی شروع ہوئی, اسٹالن گراڈ, بیٹل آف ماسکو وغیرہ, اور پیچھے وہ ہٹنے شروع ہوئے, تو واپس آتے ہوئے انہوں نے پھر یہ کہا کہ وی ول گو فار دا فائنل سولوشن فار دا جوئش کوسچن. اور فائنل سولوشن سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان کو قتل کر دیں, ان کا قتل عام کر دیں گے. تو انہوں نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا آؤشوِٹز کیمپ وغیرہ کے اندر, اور وہاں پہ کمروں کے اندر بند کر کے گیس چھوڑ کے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز نہیں ملینز آف لوگوں کو انہوں نے اس طرح سے قتل کرنا شروع کیا. اب یہودی جو ہیں آبویسلی اس سے بھاگے, اور انہوں نے سوچا کہاں جائیں, کیونکہ پورے یورپ کے اندر فیشزم اور نازیزم جو ہے وہ چھایا ہوا تھا. پورے یورپ کے اندر فرانس کو بھی وہ کانکر کر چکے تھے وغیرہ, آسٹرو ہنگیرین ایمپائر بھی ان کے سارے کنٹرول میں تھا, آسٹریا وغیرہ. سو کہاں جائیں, ایون جو اٹلی وغیرہ ہے وہ بھی بیسکلی انہی کی الائز تھے, موسولینی, تو ریاست کو بچ گئی تھی, تو وہ تو انگلینڈ کی ریاست تھی. تو اینی وے انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے پیلسٹائن چلے جاتے ہیں. اس وقت بھی اس کا نام پیلسٹائن ہی تھا. تو بہت بڑی تعداد میں پھر یہ ایسٹرن یورپین جوز ہیں, یوکرین وغیرہ کے علاقے سے, پولینڈ وغیرہ کے علاقے سے, یہ جو ہے ایمیگریٹ کر کے اسرائیل جانے شروع. دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع کے پیریڈ کے اندر جو پیلسٹائن کے اپنے لوگ تھے وہ کوئی مخالف نہیں تھے اس چیز کے کہ اگر یہودی یہاں پہ آ جائیں, چند آ جائیں, چند سو چند ہزار بھی آ جائیں تو نو پرابلم. وہ
کہتے تھے ہزاروں سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں, ہم بھی رہ رہے ہیں, وہ بھی رہ رہے ہیں, کرسچنس بھی رہ رہے ہیں, یہ تو ہولی لینڈ ہے, تینوں مذاہب کا ہولی لینڈ ہے, تو نو پرابلم اگر آ جائیں, اگر وہاں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. مگر جب اب یہ فلڈ بننا شروع ہوا, اتنی بڑی تعداد میں آنا شروع ہوئے, تو انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے, اب ہم اوور ویلم ہو رہے ہیں اور ہماری زمینیں ٹیک اوور ہو رہی ہیں. برٹن اس وقت جو ہے, اب اسٹرینج آئرنی آف ہسٹری ہے کہ برٹن اس وقت یہ کہتا تھا کہ ہم زائنزم کے خلاف ہو گیا برٹن, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو اسرائیلی ریاست ہے اس کو ہم نے ریاست نہیں بننے دینا. تو اب 45 سے لے کے 48 تک کے درمیان جو اسرائیلی تھے, جو کہ یا جو زائنسٹ تھے جو کہ فلسطین میں رہ رہے تھے, وہ برٹن کے خلاف انہوں نے لڑنا شروع کر دیا, اور برٹن کے خلاف انہوں نے گوریلا وار وغیرہ شروع کی اور اپنی فوجیں وغیرہ تیار کی, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم آزاد ہو جائیں. 48 میں جا کے کنگ ڈیوڈ ہوٹل پہ انہوں نے حملہ کیا, اور اس کے بعد وہ جو ہے نا برٹن نے وہاں سے وڈرا کر لیا. مگر برٹن کے پاس بہت زیادہ قوت تھی عرب اسٹیٹس کے اندر, ایجپٹ کے اندر بھی ان کی فورسز تھیں, جارڈن کی پوری فوج جو ہے وہ بیسیکلی برٹن نے بنائی ہوئی تھی, اور برٹن کا ہی کمانڈر جارڈن کی فورسز کو لیڈ بھی کرتا تھا. تو برٹن نے پھر یہ کہا کہ اگر عرب اسٹیٹس جو ہے مل کر اسرائیل پہ حملہ کریں, تو برٹن نے کہا ہم عرب اسٹیٹس کو سپورٹ کریں گے. تو اس طرح فرسٹ عرب اسرائیلی وار ہوئی 1948. اسرائیلی اسٹیٹ اس وقت تک بن چکا تھا, انہوں نے UDI ڈکلیئر کر دی تھی, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں سے فلسطینی بھاگ جائیں. تو انہوں نے رومرز بھی پھیلائے اور میسیکرز بھی ایسے کیے کہ جس کے نتیجے میں فلسطینیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے گھر کو تالا لگایا, اور تالا لگا کے انہوں نے سوچا کہ جب معاملات بہتر ہوں گے ہم گھر واپس آ جائیں گے. اپنی چابیاں انہوں نے اٹھائی نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں دا نکبہ, دا گریٹ ٹریجڈی, النکبہ. سو اس میں ان کو جو ہے ایکسپیل کر دیا اپنی زمینوں سے اور اپنے لینڈ سے, اور وہ زمینیں اور لینڈز ٹیک اوور ہو گئی. اب یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہا کہ جی ہم اس کا کوئی پارٹیشن پلان وغیرہ بناتے ہیں. UN پارٹیشن پلان وغیرہ بھی ہوا, مگر دونوں سائڈ نے, پہلے عرب نے اس کو ریجیکٹ کیا, پھر اسرائیل نے بھی کہا آپ نے بھی ریجیکٹ کر دیا, ہم بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. 48 کی شکست کے نتیجے میں عرب اسٹیٹس نے یہ سوچنا شروع کیا, خاص طور پہ عرب آرمیز نے, کہ ہمیں آخرکار اتنی بری شکست کیوں ہوئی. 7 مختلف ملکوں نے ایک ملک پر حملہ کیا اور 7 کے ساتھ ہار گئے, آخرکار یہ کیوں. تو فوج کے اندر سے ایک ایسا ایلیمنٹ ابھرا مختلف مڈل ایسٹ کی فوجوں میں سے, جنہوں نے یہ کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک فیوڈل نظام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے ملکوں کے اندر بادشاہتیں پرانی قائم ہیں, اور یہ بادشاہتیں جب ختم ہوں گی تو پھر ہم جدیدیت کی طرف, ماڈرنائزیشن کی طرف جائیں گے, اپنی آرمی کو بھی ماڈرنائز کریں گے, پھر معاملات بہتر ہوں گے. تو ایجپٹ کے اندر ایک انقلاب پہلے شروع ہوا 52 کے اندر, جس کو فری آفیسرز موومنٹ کہا جاتا ہے. ایجپٹ کے اندر آلریڈی وفد پارٹی بڑی اسٹرانگ تھی, تو یہ فری آفیسرز موومنٹ کا لیڈر تھا گمال عبد الناصر. وہ گمال بولتے ہیں ایجپشن لینگویج کے اندر, ہم جمال بولتے ہیں. تو وہ فور فرنٹ پہ آیا, اور کنگ فاروق کو اس نے اوور تھرو کر دیا, جو بادشاہ تھا فیوڈل وغیرہ, پوری وہ ڈائنسٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی اکانومی کریٹ کریں. اب اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ اسی طرح کے ریولوشنز اور جگہ پہ بھی ہونے شروع ہوئے. عراق میں بھی ہو گیا, سیریا میں بھی ہو گیا, لیبیا میں بھی ہو گیا, الجیریا کے اندر ایک پوری وار چل رہی تھی اگینسٹ دا فرینچ کالونیل رول, یمن کے اندر بھی ایک پوری لہر پر ادھر سے پھر پھیلنی شروع ہوئی. لیبنان کے اندر بھی ایک لہر اوپر پڑی کہ ہم ہر جگہ اس قسم کے انقلاب, اور جارڈن کے اندر بھی ہر جگہ اس قسم کے انقلاب شروع ہو گئے کہ بھئی ہاں ہم ایک جدید قسم کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, اور اس فیوڈل سسٹم سے ہم بادشاہتی نظام اور ملوکیت کے نظام وغیرہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اب ایجپٹ کا پرٹیکولر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک کنال ہے جس کو سوئس کنال کہا جاتا ہے, جہاں سے سارا مڈل ایسٹ کا ٹریڈ گزرتا تھا. مڈل ایسٹ کے تھرو جو ٹریڈ گزرنا ہے وہ سوئس کنال کے تھرو گزرتا ہے. ایجپٹ کی وائٹل ضرورت تھی کہ ایک تو اس سوئس کنال کو ایجپشنز اپنے کنٹرول میں لیں, اور ساتھ نائل پر ایک انہوں نے آسمان ڈیم بنانا تھا, جو بہت بڑا ڈیم تھا, ان کے ایگریکلچر کے لیے بڑا ضروری تھا, جس طرح ہمارے لیے تربیلا ڈیم بڑا ضروری تھا کسی کی. ان 2 چیزوں پہ وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ. US نے کوشش کی ورلڈ بینک کے ذریعے کہ ذرا پریشر کیا جائے ان کو, تو وہ بدک گئے. آپ کہہ لیں ایجپشنز جو ہیں وہ ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا یہ تو ہم نے کرنا, تو وہ چلے گئے سوویت یونین کی طرف, اور سوویت یونین نے کہا دونوں چیزوں میں آپ کو سپورٹ کریں گے. 56 میں انہوں نے سوئس کنال کنٹرول میں لے لی, اور سوویت یونین نے ان کی آسمان ڈیم میں مدد بھی کر دی, اور اس کے نتیجے میں سیکنڈ عرب اسرائیلی وار شروع. مگر یہ وہ پیریڈ تھا جب سوویت یونین بہت طاقتور تھا, اور کیونکہ ایجپٹ اب سوویت یونین کا الائے بن گیا تھا, تو فرانس اور برٹن اور اسرائیل نے جو ایجپٹ پہ حملہ کیا کہ بھئی سوئس کنال جو ہے وہ فرانس اور ایجپٹ کے کنٹرول, فرانس اور برٹن کے کنٹرول میں رہنی چاہیے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر سوویت یونین نے کہا کہ اگر آپ ہمارے الائے پہ حملہ کریں گے تو ہم پیرس اور لندن پہ حملہ کرتے ہیں.
تو یہ بہت بڑا کرائسس بن گیا. یونائٹڈ نیشنز میں میٹنگ ہوئی اور فرانس اور یو کے نے وڈرا کر لیا وہاں سے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, اور نہر سوئس جو ہے وہ ایجپشنز کی. اب تو لہر پھیل گئی پورے مڈل ایسٹ کے. 58-56 کے بعد ایک لہر پھیل گئی. پاکستان کے اندر بھی یہی معاملہ تھا کہ پاکستان کی اس وقت حکومت, آپ حیران ہو گئے سن کے, ہم نے برٹن کو سپورٹ کیا, ہم نے فرانس کو سپورٹ کیا, ہم نے اپنے مصر کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دی, اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو گئی اس چیز کے حق میں کہ مصر نے جو نہر سوئس میں کیا وہ بالکل ہی درست کیا اور ہمیں مصر کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ تھی نیشنل. اس کے نتیجے میں یہاں پہ مولانا بھاشانی نے پھر نیشنل عوامی پارٹی بنائی جو کہ ایک بڑی اہم پارٹی بنی پاکستان کی اپنی تاریخ میں. اب آگے چلتے ہیں تو اسرائیل کو پھر امریکہ نے بہت سپورٹ کرنا شروع کیا کہ مصر کو جو ہے وہ کرش کیا جائے. سیریا میں انقلاب ہو چکا تھا, عراق میں ہو چکا تھا, یمن میں ہو چکا تھا, تو انہوں نے اسرائیل کو بلڈ اپ کیا کہ جو پرو سوویت کنٹریز ان کو محسوس ہوتی تھی مڈل ایسٹ کے اندر, ان کو کرش کرنا ضروری ہے. تو 10 ایئرز ان کی 11 ایئرز ان کی ملٹری بلڈ اپ ہوتی. 67 میں انہوں نے جا کے پھر اٹیک کیا ایجپٹ کے اوپر, جس کو 6 ڈے وار کہا جاتا ہے, اور اس میں انہوں نے ڈیسائسولی کامیابی حاصل کی کیونکہ ایئر فورس ان کی بڑی اسٹرانگ تھی. ایجپٹ کی ایئر فورس اتنی اسٹرانگ نہیں تھی اور ایجپٹ کو اس میں شکست ہوئی. مگر پبلک نے, حیران کن بات ہے کہ وار میں اگر کسی ملک کو شکست ہو تو اکثر اس کی لیڈرشپ گر جاتی. پبلک نے الٹ کہا, انہوں نے کہا بھائی تم جیتو یا ہارو, ہم اپنے حکومت کے ساتھ ہیں, ہمیں نہیں فرق پڑتا, وہ حکومت کے ساتھ قائم رہے. اسی پیریڈ کے اندر ایجپٹ کی گورنمنٹ نے ایک نئی تنظیم بنائی جس کا نام تھا PLO, پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن. اور PLO نے اب فلسطینیوں کی آرگنائزیشن تھی اور اس کے ہیڈ پہلے احمد شکیری تھے شاید, اور پھر اس کے بعد یاسر عرفات بنے, اور انہوں نے اسرائیل پہ جو ہے وہ گوریلا وار اور اٹیکس کرنے شروع کر دیے. اور بیٹل آف کرام ایک بڑی فیمس بیٹل ہے جو کہ جارڈن کے اندر ہوئی, جہاں پہ PLO نے بڑی کامیابی حاصل کی. تو یوتھ جو تھی ساری فلسطین کی اور عرب کنٹریز کی وہ PLO کے ساتھ جڑ گئی. سوویت یونین نے بھی اس کو ایڈ اسسٹنس وغیرہ دینی شروع کر دی. اب اس کے بعد سوویت یونین نے ایجپٹ کو بلڈ اپ کیا اور نئے ویپنز دیے. ایک سرفیس ٹو ایئر میسائل دیا, میسائل سسٹم دیا پورا ان کو, اور ایک اینٹی ٹینک جو شولڈر فائرڈ گن ہوتی ہے وہ دی, راکٹ ہوتا ہے وہ دیا. تو ان دو نئے ویپنز کے ساتھ اور بڑی دلچسپ قسم کی نئی ٹیکنیکس کے ساتھ 73 کے اندر جو آکیوپائڈ ٹیریٹریز تھیں, جو 67 وار کے اندر اب اسرائیل نے آکیوپائی کر لی تھی, جس میں سینائی کا پیننسولا بھی سارا شامل تھا اور گولان ہائٹس بھی شامل تھی, ان کو سیریا نے اور ایجپٹ نے واپس لینے کی کوشش کی. بڑی زبردست جنگ ہوئی اور انہوں نے بڑا سرپرائز اٹیک کیا. مہینہ بھی رمضان کا تھا, یوم کپور وار اس کو کہا جاتا ہے, اور ایجپشین فورسز نے بہت مہارت سے اس میں دکھایا کہ وہ پہلے اس کی جنگوں سے سیکھ چکے ہیں, اور انہوں نے سٹیل میٹ تک بات جو ہے وہ گئی. اس کے بعد امریکہ اسٹیپ ان ہوا اور امریکہ نے کہا نہیں ہم تمہاری نیگوسیشن کرا دیتے ہیں, اور یہ نیگوسیشن 78 تک چلی, جب انہوں نے یہ کہا کہ سینائی پیننسولا ایجپٹ تمہیں واپس مل جائے گا, مگر آئندہ تم نے کبھی جنگ نہیں کرنی, وعدہ کرو, سوویت یونین سے کٹی کرو اور ہمارے امریکن کیمپ میں آ جاؤ. اور ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے اگریمنٹ کر لیا اور وہ امریکن کیمپ پہ واپس چلے گئے. سیریا کا مسئلہ حل نہیں ہوا, گولان ہائٹس والا. سیریا ایجپٹ سے بڑا ناراض ہو گیا, ایجپٹ جو ہے وہ اب امریکن کیمپ میں چلا گیا انڈر انور سادات. اس کی بعد میں پھر آپ جانتے ہیں 82 کے اندر اخوان المسلمین کے کچھ سولجرز نے اساسینیشن وغیرہ بھی کی کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کی وجہ سے. سو اینی وے اب ایجپٹ کو بھی میسو لیول آف US ایڈ اور اسسٹنس ملی, مگر جب ایجپٹ سچویشن سے نکل گیا تو اس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ جو جس طرح 4 عرب اسرائیلی وارز ہوئی کہ اتنی بڑی جنگ ہو, کیونکہ ایجپٹ کے پاس سب سے بڑی ملٹری تھی, سب سے طاقتور ملک بھی تھا. اب مگر جو بیٹل آف گراؤنڈ تھی وہ شفٹ ہوگی ود ریسپیکٹ ٹو دی PLO لڑتا رہا, پہلے جارڈن میں لڑتا رہا. جارڈن کے اندر ان کے خلاف بلیک سپٹمبر کا آپریشن ہوا, جس کے اندر ہمارے بریگیڈیئر ضیاء الحق صاحب بھی شامل تھے عرب لیگ کی بہاف پہ. تو اس کے بعد وہاں سے ان کو پھر لیبنان یعنی کہ آن اگینسٹ دا PLO, ہماری جو فوج تھی اس وقت PLO کے خلاف تھی. پھر وہاں سے وہ چلے گئے لیبنان میں لڑتے رہے. پھر اسرائیل نے پورے لیبنان پہ اٹیک کر دیا PLO کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. لیبنان کی انویژن ہوئی 82 کے اندر, وہ بیروت تک گئے اور وہاں بڑی بمباری ہوئی, بڑی تباہی ہوئی. پھر وہاں سے PLO کو بھاگنا پڑا کیونکہ ٹوٹل ڈیفیٹ ہو گئی. سیریا نے پھر موسٹ آف لیبنان کو ٹیک اوور کر لیا, وہ 2000 تک معاملہ چلا, اور ساؤتھ لیبنان کے اندر اسرائیل نے ٹیک اوور کر لیا. یعنی کہ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ جو پوری ہسٹری ہے, not only is it a complex and very interesting history, but it is the defining history of the politics of the Middle East. Middle East کی سیاست آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ یہ پورا کانفلکٹ نہیں سمجھتے.
اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی اگرچہ اس کی بظاہر یہ ایک ریلیجس کانفلکٹ بھی نظر آتا ہے کہ ایک طرف ایک اسٹیٹ ہے جو کہتا ہے جی ہم جوئش اسٹیٹ ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کی پرسیکیوشن ہے جو کہ پیلسٹینینز ہے، اور ان کی اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے. بائی دا وے وہ بھی سب مسلمان نہیں ہیں جو پیلسٹینینز ہیں. جن پیلسٹینینز کو ڈسپلیس کیا اس میں سے بہت سارے کرسچنز بھی ہیں، اور وہ جو کرسچنز ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اسرائیلی اسٹیٹ کے خلاف لڑتے رہے. اور میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں جو آرتھوڈاکس جوز تھے وہ بھی اس زائنزم کے خلاف رہے. تو بہرحال اب سچویشن یہ بنی کہ جب پی ایل او کی اتنی ڈیفیٹ ہوئی، سوویت یونین بھی پورا ٹوٹ گیا، تو پھر پی ایل او نے ایک اگریمنٹ کی جس کا نام ہے اوسلو اگریمنٹ، اوسلو 1 and 2، جو 93 کے اندر فائنلائز ہوئی، جس کے تحت انہوں نے یہ کہا اچھا جی 2 اسٹیٹ سولوشن ہم کریں گے، ایسا کریں گے کہ آپ کو بھی تھوڑی سی ریاست بنانے دیں گے، آپ نے ہماری ریاست پہ بشرط ہے کہ اٹیک نہیں کرنا. مگر یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن تھا اس میں بہت سارے مسائل تھے. مسائل یہ تھے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی بنی، ایک تو اس کو پوری وہ ریاست مان نہیں رہے تھے، اس کو کہتے تھے پیلسٹینین اتھارٹی، ناٹ پیلسٹینین اسٹیٹ، ناٹ اے کنٹری بٹ این اتھارٹی. اس میں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا جو بجلی، پانی، گیس، اکنامک معاملات اور سیکیورٹی، یہ سارا کچھ پھر بھی اسرائیل کے کنٹرول میں رہا. پیلسٹائن could not have its own airport, it could not have control its own airspace, it could not have its own army, it could not have anything جو کہ ایک ریاست کے ساتھ منسلک ہوتی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں اسرائیل نے کہا نہیں نہیں یہ تو نہیں افورڈ کر سکتے، ہم نے یہ سارا سیکیورٹی کے نام پہ ہمارے کنٹرول نہیں رہے گا. اور پھر انہوں نے ویسٹ بینک اور غازہ، خاص طور پہ ویسٹ بینک کو چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا جہاں پہ انلیگل سیٹلمنٹس بھی قائم ہو گئی، یعنی کہ تاکہ وہ ایک کنٹیگوس ٹیریٹری نہ بن سکے جہاں پہ پیلسٹینین جو ہے پورے اپنے سیاسی اختیارات جو ہیں وہ استعمال کر سکے. چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیے انہوں نے اس کے. سو یہ انہوں نے پھر اور غازہ کے ارد گرد بھی اور ویسٹ بینک کے ارد گرد انہوں نے وال بنانی شروع کر دی اپنی کہ بھئی ہم ایک بہت بڑی وال بنائیں گے اور اس کے اندر سے چیک پوسٹ کے اندر سے آپ نے گزرنا ہے. سو اس ساری چیز کا مقصد کیا تھا کہ فلسطینی ریاست اگر قائم ہوتی بھی ہے تو وہ اتنی کمزور ریاست ہوگی، اتنی کمزور ریاست ہوگی کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں، فار آل انٹینٹس اینڈ پرپسز وہ کوئی ریاست ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو کہ پیلسٹینین کاز کے نیسیسرلی ساتھ نہیں تھے، انہوں نے بھی جب اس معاملے کو جا کے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے. اپارتھائڈ اسٹیٹ کس سینس میں ہے کہ جہاں پہ دیوار ہے، دیوار کی ایک طرف جوئش سیٹلرز انلیگلی رہ رہے ہیں، ان کو پانی بھی مل رہا ہے، ان کو گیس بھی مل رہی ہے، ان کو بجلی بھی مل رہی ہے، ان کو ہر آسائش مل رہی ہے، اور دیوار کی دوسری طرف فلسطینی رہ رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کی سہولیات نہیں. They are living like in an open cage. انہوں نے یہ لکھا اتنی بری اور بروٹل قسم کی اپارتھائڈ آکیوپیشن ہے. تو یہ انسانوں والی زندگی نہیں. اور ان امپلائمنٹ ریٹ 40%, 50% اتنا اونچا. ینگ لوگ جو فلسطین کے اکثر وہ تو چلے جاتے تھے کہ دبئی جا کے، اپنی اور جا کے، کویت جا کے ہم کام شام کریں گے. مطلب ایک ایسی ایگزسٹنس نہیں دی ان کو جو کہ واقعی ایک ہیومن ایگزسٹنس ہو اور ہیومین ایگزسٹنس ہو جس کے اندر وہ سروائیو کر سکے. ایسے میں پی ایل او اور پیلسٹینین اتھارٹی نے پوری کوشش کی کہ نیگوشیٹ کر کے کوئی چیز جو ہے وہ اچیو کر لے. مینوائل حماس ایز اے نیو آرگنائزیشن ابھری، اور یہ پیلسٹینین انتفاضہ کے بعد 88 کے بعد جو ہے فرسٹ انتفاضہ کے بعد ایز اے نیو آرگنائزیشن ڈیولپ ہوئی ینگ لوگوں کے اندر، جنہوں نے کہا کہ اسلام اور پیلسٹینین نیشنلزم دونوں ایک دوسرے سے مخالف نہیں بلکہ اکٹھے چلے. اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں انہوں نے سوسائڈ اٹیکس بھی کیے اور اس طرح کے بمباری وغیرہ بھی سب کچھ کی، اور سافٹ ٹارگیٹس کو پہلے پک وغیرہ کیے، جس کی وجہ سے اور معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے بنے کہ اسرائیل کے اندر بھی ایک بہت بڑی پیس موومنٹ لیبنان کی انویژن کے بعد ابھر پڑی. اسرائیل کی پبلک بھی یہ کہتی تھی کہ یار بس کرو، کتنا یہ کیا کر رہے ہو، مار کے بھوکس نکال دیا ان لوگوں کا، زندگی کوئی نہیں دے رہے ان کو. تو بہت بڑی پیس موومنٹ، اس پیس موومنٹ کو لیڈ کرتے تھے یتزاک ربین. تو یتزاک پریشر تھا ان پہ کہ بھئی امن چاہیے ہمیں، یہ جنگ نہیں چاہیے. تو یہ جو اوسلو کوڈ تھا یہ ربین اور بیسکلی عرفات کے درمیان ہوا تھا، اور دونوں کو اس وقت نوبل پرائز پیس ایوارڈ دیا گیا. پھر جو ایکسٹریمسٹ زائنسٹ تھے انہوں نے ہی اپنے پرائم منسٹر کو قتل کیا، یتزاک ربین کو اسیسینیٹ کر دیا اور مار دیا کہ تم کیوں فلسطینیوں کے ساتھ امن کرتے ہو، اس کو گولی مار. تو اندازہ کریں کہ ان کی سوسائٹی کے اندر بھی 2 مختلف سائڈیں تھیں. ایک جو کہتے تھے کہ بالکل پیلسٹینینز کے خلاف ہم یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری طرف. تو یہ ساری وہ ہسٹری ہے کہ پھر تقریباً اس اسٹیل میٹ کے اندر بہت عرصہ پیلسٹینینز نے یہ کوشش کی کہ بھئی ہم پیسفل طریقے سے جو ہے نا
live and let live, 2-state solution وغیرہ نکالے, مگر there was no real human existence. آپ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پڑھ لیں, آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھ لیں, تو سارے یہ کہتے ہیں کہ دس از این اپارتھائڈ اسٹیٹ. اور یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں کئی دفعہ آ کے اس کو کنڈیم بھی کیا. تو اس ساری بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر تو یہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ریلیجیس کانفلکٹ ہے, مگر ایکچولی یہ کانفلکٹ از اباؤٹ لینڈ ایز ویل, اٹس اباؤٹ اکنامک اپرچونٹی ایز ویل, اٹس آلسو اباؤٹ دا فیکٹ کہ اگر وہ یہ چیزیں نہ کریں جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں, تو ہزاروں سالوں سے وہاں پہ لوگ امن و امان سے ہی رہ رہے تھے, کوئی اتنی بڑی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا تھا. اور اگر بین الاقوامی قوتیں اسرائیل کو اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں وہ سب نہ ہو, تو پھر دیر از نو ریزن وائی Christians and Muslims and Jews cannot live together. They have lived together for thousands of years and they can continue to live together for thousands of years. مگر ایسے تو نہیں رہا جا سکتا کہ میں آپ کی زمین ٹیک اوور کر لوں, چھین لوں, آپ کو وہاں سے نکال دوں اور پھر ایکسپیکٹ کروں کہ آپ اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کریں گے. یہ تو نہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی اکتوبر 7 کے بعد حماس نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر, اور کاؤنٹر اٹیک کے اندر تقریباً 1200 لوگ جو ہے اس اٹیک کے اندر مرے. اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ کراس فائر کے اندر مرے, یعنی کہ اسرائیل نے وہاں پہ جب اٹیک کیا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسرائیل کے اٹیک کے نتیجے میں اسرائیلی سٹیزنز جو ہیں وہ جان بحق. بہرحال اب اس وقت پھر سچویشن یہ بنی, آپ نے دیکھا ان the last 5-6 weeks کہ اسرائیل نے جو کاؤنٹر اٹیک کیا وہ اتنا بروٹل, اتنا ڈسپروپورشنیٹ, اتنا شدید تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ سٹن ہو کے رہ گئی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور 18,000 بندہ جو ہے اس وقت ان کاؤنٹنگ وہاں پہ, اور thousands of children. آپ سب نے وہ فوٹیج بھی دیکھی ہے جو ہاریفائنگ قسم کی فوٹیج ہے, اور حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار اتنا بڑا میسیکر, اتنی بڑی جینیسائیڈ ہو رہی ہے. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ دنیا چاہے ویسٹ میں ہے چاہے ایسٹ میں ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے غلط ہو رہی ہے, مگر حکومتیں جو ہیں, چند حکومتیں جو ہیں وہ بہرحال اس چیز کے ساتھ. ابھی کل کی رپورٹ ہے, پورا نیو یارک کے اندر بروکلن برج جو ہے وہ پورے کا پورا بھرا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ وہ گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کے اندر جوز جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے شرٹیں پہنی ہوئی تھی ناٹ ان مائی نیم. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی, یہودیت کے نام پہ ہم تو بالکل اس کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا ریئیکشن ساؤتھ افریقہ سے آیا. ساؤتھ افریقہ نے جو ہارڈ سٹیٹمنٹس دیں اسرائیل کے خلاف, شاید وہ آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے ان کا کیا تعلق فلسطین سے یا فلسطین کے مسلمانوں سے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا اس سیٹلر کلونیل نظام کے تحت, جب گورے یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو آباد کیا اور ہمیں اپنی زمینوں سے نکال دیا. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ساؤتھ افریقہ نے تو تقریباً تمام ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی اسرائیل کے ساتھ کٹ آف کر دی. اسی طرح آپ دیکھیں فار اوے کنٹریز, لیٹن امریکن کنٹریز کے اندر بھی اسی قسم کا ریئیکشن, اور کولمبیا وغیرہ کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنے تعلقات جو ہے انویسٹر وغیرہ جو آپ اپنا لے جائیں, ہمیں نہیں چاہیے, ہم تعلقات ہو رہے ہیں. کولمبیا کا کیا تعلق, بٹ حقیقت یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں, ناٹ جسٹ ان دی مڈل ایسٹ, پوری دنیا کے اندر, کہ واٹ از گوئنگ آن از ایبسولوٹلی انجسٹ اینڈ ایبسولوٹلی رانگ, اور اس کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت. مگر چند حکومتیں ہیں جو کہ اس کے ساتھ انفارچونیٹلی آج بھی کھڑی. سو اب کیا کیا جائے اس کے بارے, یہ پوری ہسٹری ہو گئی, کیا کیا جائے اس کے بارے میں. ایک بہت بڑی تحریک دنیا کے اندر ہے جس کا نام ہے BDS, اور پاکستان کے اندر بھی یہ تحریک ہے کہ جی ان اشیاء کا بوائکاٹ کیا جائے جن اشیاء کا کسی نہ کسی اعتبار سے اسرائیل سے کوئی بھی تعلق ہے, چاہے وہ تعلق بہت ہی کم ہے, مگر بہرحال ان کا بوائکاٹ کیا جائے. سو BDS stands for boycott, divest and sanction even. یعنی کہ ہم نے چیزیں خریدنی بھی نہیں ہے, انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے الٹ کرنا ہے کہ انویسٹمنٹ وہاں سے باہر نکالنی ہے, ایون سینکشنز کرنی ہے. اٹس اے نان وائلنٹ موومنٹ دیٹ کالز فار دا بوائکاٹ آف آل کوآپریشنز دیٹ آر کمپلیسٹ ان دی آپریشن آف پیلسٹینیئنز. کسی نہ کسی اعتبار سے اگر وہ کوآپریشنز جو ہیں وہ اسرائیل سے ڈیل کر رہی ہیں تو ان کوآپریشنز کو بوائکاٹ کرنا ہے, یہ ان کا مشن ہے. دس واز ون آف دا کیمپینز. ان فیکٹ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کیمپین افیکٹو ہے کہ نہیں, تو ساؤتھ افریقہ جہاں پہ ایک بہت ہی وشس قسم کا ریسسٹ اسٹیٹ تھا جس کے خلاف نیلسن منڈیلا نے جدوجہد کی, تو اس کے خلاف بھی ایگزیکٹلی یہی کیمپین تھا کہ ہم نے اس کو بوائکاٹ کرنا ہے اسٹیٹ کو.
اور اس اسٹیٹ کو مجبور کیا, بوائکاٹس کے ذریعے مجبور کیا. اور بھی چیزیں تھیں, تحریکیں چل رہی تھیں, ان کے خلاف جنگ بھی ہوئی وغیرہ, مگر بہرحال this was one of the tools used to change the apartheid state of South Africa. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ, قطر, ٹرکی, ایجپٹ, UAE, ملیشیا اور پاکستان کے اندر یہ جو BDS کیمپین ہے یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے آپ کو بتا نہیں سکتا. اور بھائی کئی کمپنیز ہیں جن کی پر اس پر اٹیک کیا گیا. ڈومینوز پیزا, کیرفور, میکڈونلڈز, کوکا کولا, پیپسی کو سوشل میڈیا پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں خریدنا بند کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ ایک میں نے انٹرنیٹ سے مجھے ملا, غازہ انڈر اٹیک, بوائکاٹ میکڈونلڈز. یہ ون آف دا مین کیمپینز رہا, کیونکہ جب یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا تھا تو میکڈونلڈز جو وہاں پہ ہے اس نے کہا کہ ہم تو فری میلز دیں گے اسرائیلی آرمی کو, thousands of free meals دیں گے, which was really, why would you do that? Why would you even go there? مگر انہوں نے یہ کیا اور اس کا ہیوج بیکلیش ہوا. اسی طرح ہیولٹ پیکارڈ, HP جس کے پرنٹرز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, اس اور کمپیوٹرز بھی ہوتے ہیں, ان کے خلاف بڑا ہیوج بوائکاٹ کیمپین ہے, کیونکہ a lot of the technology جو کہ اپارتھائڈ اسٹیٹ یوز کرتی ہے اس مقصد کے لیے, لوگوں کو سرویلنس کے لیے اور دیکھنے کے لیے کون سا پیلسٹینی کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا, وہ جو ہے بیسکلی سرویلنس ٹیکنالوجی HP نے ان کو بنا کے دی ہے اسرائیلی اسٹیٹ کو, اور اس وجہ سے HP کا بھی بوائکاٹ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگلی دنیا میں جا رہا ہے. ہمارے اپنے امتیاز یہاں پہ ایک اسٹور ہے, آپ کو سنا ہوگا, آپ نے لڑکیوں نے تو سنا ہوا ہے, لڑکوں نے بھی سنا ہی ہوگا جی, گروسری ہر چیز وہاں سے ملتی ہے. تو امتیاز نے تو یہ فیصلہ کیا کہ جو چیزیں اسرائیلی پروڈکٹ سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم نے شیلف سے اتار دینا ہے. مطلب اگر آپ امتیاز جاتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے تو اگر آپ خریدنا بھی چاہیں گے وہ چیزیں تو وہاں پہ آپ کو نہیں ملیں گی. بہت ساری سپر مارکیٹ چینز نے اب یہ بھی فیصلہ کرنا شروع کیا کہ کچھ پروڈکٹس کو ہٹا ہی دو جن کا بہت ہی ڈائریکٹ لنک ہے. اور یقین کریں میکڈونلڈز کا بھی کافی برا حال ہوا ہوا ہے, اور وہ بھی بڑے پریشان ہیں, اور روز سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساڈا کوئی تعلق نہیں, ساڈے برگر آگے لازمی. اچھا, کلمہ بھی لکھ کے لگایا. یہ دیکھیں جی, ایک آپ کو ویسی ذرا تصویر دکھا رہا ہوں کہ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ the Israeli economy is less vulnerable to boycotts today than it was at the beginning of the regime. ٹھیک ہے, مانا کہ آج بوائکاٹ شاید اتنے کامیاب اس پر نہ ہو, مگر غور طلب بات یہ وہ صرف کہہ رہے ہیں لیس vulnerable, یہ نہیں کہہ رہے invulnerable, یعنی کہ ہو سکتا ہے پہلے وہ زیادہ vulnerable ہو مگر آج بھی وہ vulnerable بہرحال ہیں اس معاملے میں. آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح سے. سو بوائکاٹس جو ہیں ان کا بہرحال کمپنیز پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ BDS موومنٹ جو انٹرنیشنلی چل رہی ہے, انہوں نے لگزمبرگ, نیوزی لینڈ, ناروے میں کے اندر کمپنیز پہ پریشر ڈالا, اور ان کمپنیز کو انفیکٹ اسرائیل سے ڈس انویسٹ کرنا پڑا, باہر نکلنا پڑا, کیونکہ اتنا زبردست انہوں نے کیمپین. یہ اب نہیں شروع ہوا, یہ 7 اکتوبر سے نہیں ہو رہا, یہ پچھلے 10-20 سالوں سے کیمپین چل رہا ہے, اور بلڈ ہو رہا ہے اور بلڈ ہو رہا ہے بلڈ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر گورے وغیرہ بھی شامل ہیں, بیسکلی تو گورے ہی اس کو چلا رہے ہیں مینلی. اور مطلب یہ انٹرنیشنل کیمپین ہے, اوبویسلی پیلسٹینینز بھی اس میں ہیں, گورے بھی اس میں, ہر قسم کے لوگ ہیں. 2018 میں آپ دیکھیں, Adidas stated that it would no longer be supporting the Israeli Football Association following an international boycott and a petition of over 16,000 signatures. BDS demands on Puma to follow the same trajectory, یعنی کہ سپورٹنگ گڈز پہ بھی لڑکوں اس پہ پریشر تھا کہ نکلو یہاں سے, ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا, پھر ہم آپ کی چیزیں خریدیں گے, ورنہ ہم آپ کی چیزیں خریدنے سے انکار کر دیں گے. اینڈ اٹ ورکس. غور کیجئے کہ یہ ایسی تھیوریٹیکل قسم کی بات نہیں ہے, ان کو واقعی withdraw کرنا پڑا. یہ میں نے دیکھا جی, میکڈونلڈز والوں نے لکھا کہ سر جی ساڈا کوئی تعلق نہیں اسرائیل نال, سانو معاف کر دے. وہ کہہ رہے ہیں جی 100% owned and operated by Pakistani company Caesar Foods Private Limited, and does McDonald's make royalty payments are solely intended to obtain the right to use McDonald's brand in business system. ہاں جی, ہم McDonald's انٹرنیشنل کو پیسے بھیجتے ہیں, مگر اس مقصد کے لیے کہ ہمیں لائسنس ملے کہ ہم McDonald's کا نام استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, وہ کانفلکٹ میں پیسے استعمال ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں استعمال ہو رہے, اور کہتے ہیں جی کہ ہماری اپنی پوزیشن یہ ہے پاکستانی میکڈونلڈز کی کہ ہم تو غزہ اور فلسطین کے ساتھ ہیں. بڑے پریشان ہیں وہ, اور کئی جگہ انہوں نے, میں نے سنا ہے, کہا کہ آدھی قیمت پہ برگر لے لو مگر برگر پلیز ہمارے کھاؤ, ایسے نہ چھوڑو ہمیں وغیرہ. تو مگر پبلک نہیں مان رہی, پبلک جو ہے کہہ رہی ہے نہیں ہم نے نہیں جانا. اکبر زیدی صاحب ہیں جی, پروفیسر ہیں اور بڑے سینئر پروفیسر ہیں, IBA
یعنی کہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور ڈین ہے انفیکٹ ان کے جو اسکول کے. اور میرا اپنا جو پی ایچ ڈی تھیسس ہے اس میں بہت سارا میں نے ان کی کتابوں سے استفادہ کیا, ایشوز ان پاکستان اکانومی. اور وہ بائی دا وے کتاب بڑی زبردست کتاب ہے, آپ بھی دیکھیں. ایس اکبر زیدی اور ہیں, یہ اکبر زیدی اور ہیں, دو ڈفرینٹ ہیں. تو ہاں یہ بہرحال تو بڑے سینئر ہمارے ہیں, مگر بہرحال اس معاملے پہ انہوں نے. اچھا ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کسی زمانے میں یہ پاکستان کی جو لیفٹ کی موومنٹ تھی, کمیونسٹ پارٹی وغیرہ, ان کے ساتھ مارکسسٹ موومنٹ کے ساتھ تعلق رہا ان کا. مگر آج ان کا نقطہ نظر یہ, اسرائیل از اے میجر ایکسپورٹر آف سافٹ ویئر, اسپائی ویئر, ڈرونز اینڈ ملٹری ایمونیشن. No country that buys from them will boycott them. They will vote against them in the United Nations General Assembly, but they won't ever boycott them. ملک بوائکاٹ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے ملک بوائکاٹ کریں یا نہ کریں. مگر اکبر زیدی صاحب کوشچن یہ نہیں ہے کہ ملک بوائکاٹ کرتے ہیں, کوشچن یہ کہ عوام بوائکاٹ کرتی ہے. دیٹ از دی ریئل کوشچن. اچھا زیدی صاحب کہتے ہیں پاکستانیز کین بوائکاٹ ٹو دیئر اون ڈس ایڈوانٹیج, اپنا ہی نقصان کریں گے. وہ کہتے ہیں since such companies not only provide employment but also are the largest tax contributing sector of the economy. یہ تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ایسے نہ کرنا. مزید وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, we are nothing. I don't think this has any impact except on social media. اپنے دل کو, کیا غالب کا شعر تھا کہ دل کے بہلانے کو غالب کے خیال اچھا ہے, بس آپ یہی کہہ رہے ہیں. They are making a point but it will really last a really short time. 4 دنوں کے لیے آپ ینگ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ بوائکاٹ کر لی, اس کے بعد آپ نے واپس چلے جانا ہے, کوک پیپسی پیئیں گے, میکڈونلڈ کھائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور مزید یہ آپ ناراض ہو رہے ہیں اکبر زیدی صاحب سے, کوئی نہیں, خیر ہے, ہونا چاہیے. مزید وہ کہتے ہیں we are nothing in this world, we don't even have self importance. ہم تو اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, دنیا میں ہم کیا ہے. We are a nation that is completely decimated, crashed in its potential and its economy. ہم تو بیکار لوگ ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, دوسروں کے لیے کیا کریں گے. کچھ حد تک بات تو درست ہے. 8 لاکھ بچہ جو ہے وہ یہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور باہر ملکوں میں چلا جاتا ہے, پاکستان تو کوئی رہتا نہیں. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ باہر چلے جائیں. سچی سچی بتائیں, انشاءاللہ دیکھیں نا, ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں جو باہر چلا جاتا ہے. دیکھو نا اکثریت ہو گئی نا یہاں پہ. تو زیدی صاحب شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, پھر اس کا تو مطلب ہے. مزید آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عادل نکوڈا جو ہے, ان کا بھی یہ نقطہ نظر ہے, یہ بھی آئی بی اے میں اکانومسٹ ہیں, پڑھاتے ہیں. کہتے ہیں the targeted stakeholders may not feel the financial impact as intended, rather boycotts may hamper economic activity and reduce the current demand of goods in Pakistan. So وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو فرق کوئی نہیں پڑے گا, مگر ہمارے اندر جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. اس پہ میں بات کروں گا بھی تھوڑی دیر بعد میں کہ کیا پاکستان کے اندر ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اگر آپ باہر کی کمپنی یا کوئی بھی کمپنی کا بوائکاٹ کرتے ہیں. پھر یہ بھی آئی بی اے سے نہیں, آئی بی اے سے نہیں, ڈاکٹر ہما بکائی, پروفیسر اینڈ ڈائریکٹر آف دا ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ, مائٹ از رائٹ, کہتی ہیں from a purely statistical point of view, grand boycotts appear to exert minimal influence on the target nation's economy or conflict behavior. یعنی کہ کوئی اعداد و شمار ایسے نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ان پہ کوئی خاص اثر پڑے گا. So a judgment call is yes, the boycott makes you feel good, but I don't see it impacting Israel's economy or conflict behavior. boycott کر لیں آپ خود اپنے دل کو بہلانے کے لیے, مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اب سرکار میرے جواب جو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ غلط کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں کیوں یہ غلط کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے پوری گیم ہی چینج کر دی ہے. تو انٹرنیٹ سے پہلے جو بوائکاٹ تھا اور انٹرنیٹ کے بعد جو بوائکاٹ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹیک سیوی یوتھس لیڈ اینٹی ویسٹ بوائکاٹ. تہاڈی گل ہو رہی ہے, اسی ہے یہ ٹیک سیوی یوتھس, ٹھیک ہے نا, بیکاز وہ دیکھیں اس نے بھی فون اٹھایا ہوا ہے, اس نے بھی فون اٹھایا ہوا ہے, ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی جاری ہے, ساتھ ساتھ ٹیکسٹنگ بھی جاری ہوگی. آپ ادھر بیٹھ کے آدھا میرا لیکچر سن رہے ہیں, آدھا کسی کو آپ ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں کہ وہ اگلی کلاس میں کون سی ریڈنگ کرنی تھی وغیرہ. آپ میرے سے تو بہت زیادہ بہرحال ٹیک سیوی قسم کے لوگ ہیں. اور بحرین کے اندر دیکھیں 14 سال بچے بھی جو ہیں وہ ٹیبلٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کیا خریدنا ہے اور کیا نہیں خریدنا. مختلف قسم کی ایپس بن گئی ہیں اب کہ بھئی یہ خریدنا ہے وہ نہیں خریدنا, بار کوڈ سکین کر کے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کیا لنک ہے کیا لنک نہیں ہے. براؤزر ایکسٹینشنز بن گئی ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹس بن گئی ہیں, اسمارٹ فون ایپس بن گئی ہیں وغیرہ وغیرہ کہ یہ چیزیں نہیں خریدنی. سو یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, ٹک ٹاک پہ بھی پھیل رہا ہے, اور بچے, ماں پیو سے چھڈو, بچے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیزیں نہیں خریدنا. حتیٰ کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک کی سال ہے 6, ایک کی عمر ہے 6 سال,
دوسرے کی عمر ہے 9 سال. وہ مجھے کہتی ہیں بابو خبردار جو کوکا کولا پی ڈونٹ یو نو کہ وہ فلسطینی لوگوں کو اس طرح کر. میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا قسم سے. وہ مجھے خود کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے یہ نہیں خریدنا. جب میں گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں تو ایسی کھڑکی نیچے کھول کے کہتی ہیں فرام دا ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری. کوئی بندہ سن بھی نہیں رہا ہوتا یا 2 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیوں ہے. تو کیسے ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ یہ جو ایک سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے بچوں پہ وہ ہیوج ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر 6 سال اور 9 سال کے بچے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں اب چکن نگیٹس کھانے. کل تو وہ چکن نگیٹس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے. میں بڑا خوش ہوں کہ چکن نگیٹس وہ نہیں کھا رہے کیونکہ چکن نگیٹس آر ناٹ ویری ہیلتھی. کیا آپ نے کہا پیسے نہیں, وہ پیسے میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا ایگری کی ڈیمانڈ پہ پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کھانا تو ان کو پھر بھی کھلانا پڑتا ہے. مگر میں اس لیے خوش ہوں کہ چکن نگیٹس آر ناٹ ویری ہیلتھی ایکچولی, خاص طور پہ میکڈونلڈس کے. تو بہرحال سوشل میڈیا از اے گیم چینجر. اب دوسری آرگیومنٹ یہ ہے جس طرح زیدی صاحب نے کہا کہ بھائی تسی کس کھیتی موڑی گئے ہو, تو اب آپ لوگ تو اپنا ہی پرواہ نہیں کرتے. آپ کی اتنی چھوٹی اکانومی ہے, اسرائیل کو کیا ڈیمیج کریں گے آپ تو کچھ ہے ہی نہیں. مگر معاملہ یہ ہے دوستوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان کی اکانومی اگر سارے پروڈکٹس کو بوائکاٹ کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا اسرائیل کو. اٹس کریکٹ. مگر آپ کو کس نے کہا کہ یہ صرف پاکستان کے لوگ بوائکاٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو دنیا بھر کے اندر کیمپین چل رہا ہے. کتنے وس رہے ہو جناب علی, خبر ہی نہیں تو ہوئے گی کہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر سویپ کر رہا ہے, یہ مختلف افریقن کنٹریز کے اندر سویپ کر رہا ہے, یہ یورپ کے اندر سویپ کر رہا ہے, امریکہ کے اندر سویپ کر رہا ہے. وہاں پہ جو وہ قسم کے ینگ لوگ ہیں جن کو ہمارے پاکستانی زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ نان بائنری وغیرہ جینڈر یہ وہ ساری سیاست کرتے ہیں, LGBTQ وغیرہ, وہ سارے جو ہیں وہ ساری جو ووک جنریشن ہے وہ ساری اینٹی, آپ حیران ہوں گے یہ سن کے, وہ سب سے زیادہ اینٹی اسرائیل وہ لوگ ہیں. اور جو یہاں پہ لوگ پسند کیے جاتے تھے, جارڈن پیٹرسن کو بڑا پسند کیا جاتا تھا, بین شپیرو کو بڑا پسند کیا جاتا تھا, پیئرس مورگن کو بڑا پسند کیا جاتا تھا, وہ سارے پرو اسرائیل نکلے. اور پبلک حیران ہو گئی کہ یار ان کو تو ہم بڑا پسند کرتے تھے, یہ تو رٹ چلے گئے. سنیں اور پلیز. سو آگے دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹ ہے that BDS was a key factor. Listen to this. Behind a 46% drop in foreign direct investment in Israel in 2014. 46% drop in investment. کوئی چھوٹا اماؤنٹ ہے. This is billions of dollars that we are talking about. No joke. اور یہ 2014 میں ہو رہا تھا جب پاکستانی پبلک کو شاید خبر بھی نہیں تھی کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس وقت دنیا کے اندر بہرحال یہ کیمپین جاری و ساری تھا. اب یہ دیکھیں, کبھی آپ جائیں BDS کی اپنی ویب سائٹ پہ, کیونکہ وہاں آپ کو بہت سارا ڈیٹا ملے گا جو بہت ہی دلچسپ ہے. سب سے پہلے تو یہ آرٹیکل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ میجر US اینڈ یورپین کمپنیز, جس میں یہ کمپنی شامل ہے جو کہ اسرائیلی مارکیٹ میں کام کرتی ہیں, انہوں نے وڈرا کیا. اور ٹوٹل کتنے ڈیمیجز ہوئے BDS ان کمپنیز کے وڈرال سے؟ 20 بلین. Is this a joke? You think کہ اکانومی سے 20 بلین آپ کھینچ لیں پیسے, ڈالرز, تو وہ فرق, ہم 1 بلین کے پیچھے ایسے ترس کے کہتے ہیں کوئی نہیں بھائی, 20 بلین مذاق نہیں. اچھا چھوٹی ٹائٹلز پڑھیں. چلی سسپینڈز فری ٹریڈ ایگریمنٹ, process action over Gaza massacre. Kuwait government boycotts 50 companies linked to occupation. Israel state water company loses contracts. Israel ships prevented from docking at ports across the world. EU takes action against illegal Israeli settlements. Local council across Europe vote to join BDS movement. Local council پورے یورپ کے اندر اندازہ کریں. اسٹیفن ہاکنگز boycotts Israeli conference. University of Johannesburg cut links with Israeli University. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے, یہ صرف ایک جگہ نہیں ہو رہا. یہ ویب سائٹ لازمی آپ اس کو فالو کریں اور دیکھیں کہ BDS کا امپیکٹ اسرائیل پہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو شاید یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ نے آج شام کو چکن نگیٹس نہیں کھائے, پھر کسی آپ کے دوست نے کہا تیرے چکن نگیٹس نہ کھا تو کی ہوئے گا, ٹھیک ہے, مگر یو آر ناٹ دی اونلی ون, یو آر ناٹ دی اونلی ون. ہاں ایک بندے کے چکن نگیٹس کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر جب پوری دنیا کے اندر دیکھیں ایکڈیمیا کے اندر یہ ہو رہا ہے, ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز اپنے لنکس کٹ کر رہے ہوں, اکانومی کے اندر یہ ہو رہا ہے, جب لوکل گورنمنٹس کہہ رہی ہوں کہ ہم نے نہیں کرنا, جب پورٹس
کے اندر جو ورکرز ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے شپس کو ڈاک نہیں ہونے دینا, ہم نے ان کو اپنا سامان نہیں اتارنے دینا, تو پھر دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ یو ناٹ ایٹنگ میکڈونلڈز ایٹسیٹرا, اٹس اے ورلڈ وائڈ کیمپین. دوسری آرگیومنٹ, پاکستانی اکانومی کو بڑا نقصان ہو جائے گا کیونکہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. یہ ہے پلس کنسلٹنٹ, a nationwide social research organization that recently carried out the study of the BDS in Pakistan. ٹھیک ہے, انہوں نے ہنڈریڈز آف لوگوں کا انٹرویو وغیرہ کیا کہ کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ, اور یہ ڈان کے اندر رپورٹ پڑھیں, لکھا ہے boycott of western products sparks surge in local alternatives. Suddenly پاکستانی جو پروڈکٹ بناتے ہیں سرمایہ دار ہے, وہ کہہ رہے ہیں یار لوگ تو میری چیزیں خریدنا شروع کر دی, کیونکہ بھائی جان جب میرے بچوں نے کہنا ہے کہ بابو ہم نے باہر کھانا ہے آج, تو بابو نے ان کو باہر لے کے جانا کھانے کے لیے, مگر اب فرق یہ ہے کہ وہ میکڈونلڈز لے کے جائیں گے, وہ سالٹ اینڈ پیپر لے جائیں گے. برگر تو خریدنا ہے یا وہ چیزیں خریدنی ہے, مگر اب آپ نے اپنی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم نہیں کی. غور کیجیے, جی ہاں, ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم نہیں ہو رہی, ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی پریفرنس یوٹیلیٹی پریفرنس شفٹ ہو رہی ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب دیکھیں, close to 80% of consumers اس اسٹڈی نے کو پتا چلا agreed with the motive of the campaign, اور 70% کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی اس کیمپین کو شروع کر دی. 70% رسپونڈنٹس نے یہ کہا ہے کہ ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں آلریڈی ان چیزوں کو. آگے دیکھیں, اب جب آپ بوائیکاٹ کرتے ہیں اور آپ جاتے ہیں بوائیکاٹ کرنے کے لیے, تو پھر آپ کو کچھ دقت بھی ہوتی ہے. کچھ چیزیں جو ہیں ان کے سبسٹیٹیوٹس ہیں نہیں, کچھ چیزوں کے سبسٹیٹیوٹس ہیں. سو مثال طور پہ بوائیکاٹ کیمپین کو پتا چلا وی لیک گڈ برانڈز آف ٹوتھ پیسٹ اینڈ سم ادر FMCGs, یعنی کہ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس. یہ بات درست ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم there were dozens of products where our brands are much higher in quality and they already pose tough competition to multinational brands. Tea is one thing where we are much better in local brands compared to multinationals. Another interesting phenomenon we have witnessed this time is that the boycott call is more zealously followed by the upper social class, which usually consumes multinational brands. تو فیشنیبل قسم کے لوگ ہیں نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں خریدنا. تو یہ تو پھر بڑا نقصان دہ ہوتا ہے نا, کیونکہ جو فیشنیبل لوگ ٹک ٹاک پہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے نہیں لیا, پھر اور لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں. دس از اندر فیکٹر دیٹ از ڈینٹڈ ملٹی نیشنل کمپنی بزنس, یعنی کہ اب کلوزسٹ سبسٹیٹیوٹس لوگ تلاش کر رہے ہیں. اور جیسے ہی مارکیٹ کے اندر کوئی سبسٹیٹیوٹ آئے گا, وہ کلوز سبسٹیٹیوٹ نہیں بھی ہوگا, تو لوگوں کی پریفرنس یہ ہوگی کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی, بی پاکستانی بائی پاکستانی, وہ اس طرف جائیں گے. ایون دو ان کو پتا ہوگا شاید کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے پروڈکٹ جتنا ملٹی نیشنل کمپنی کا ہے, مگر میں نے اس کو پیسے نہیں دینے کیونکہ یہ آگے سے وہاں اسرائیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو خواتین بیٹھی ہیں ان کو سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, یہاں بھی جو بیٹھی ہیں اور جو پاکستان کی خواتین ہیں, کیونکہ یہ پورا کیمپین جو خواتین لیڈ کر رہی ہیں. ہاں لڑکوں ہم پیچھے رہ گئے ہیں, آپ کو تو احساس نہیں ہے. among female responders 78% not only agreed with the boycott call but also claimed to have actively participated in the campaign compared to only 66% of male respondents. اس کا یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ گھر کا سودا جو ہے وہ تو خواتین نے لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے وہ دال, یہ وہ فلانا کھانا, ٹوائلٹریز وغیرہ جو بھی وہ لے کے آ رہی ہیں. تو وہ جب فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر یہ چیز نہیں لے کے آنی, تو جو اکثر مرد ہیں ہم تو جاتے ہیں کوئی اور چیزیں لے لیتے ہیں, کوئی اگر سگریٹ نوشی کا شوق ہے تو وہ لے لی, اگر کوئی PS2 PS3 لے لی, ٹی وی لے لیا, ہم اس طرح کی شاپنگ زیادہ کرتے ہیں نا. مگر خواتین جو ہے نا وہ ڈیلی شاپنگ کے اندر خواتین کا رول زیادہ ہوتا ہے. سو ڈیلی شاپنگ کے اندر کیونکہ خواتین کا رول زیادہ ہوتا ہے, اور خواتین رسپونڈنٹس جو ہیں تقریباً 80% کہہ رہی ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو بوائیکاٹ, تو اس کا امپیکٹ بڑا زبردست ہے. The most robust and effective boycott reaction was observed against carbonated soft drinks, followed by confectionery items, packaged dairy products, soaps, shampoos, edible items, cooking oil, toothpaste and others. روز مرہ کی اشیاء, یعنی کہ یہ صرف وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے جب گئے ہفتے میں یا 2 ہفتے بعد آپ گئے کہ چلو باہر چل کے کھانا کھائیں, تو تب آپ نے فیصلہ کیا کہ KFC میکڈونلڈ نہیں جانا, میں سالٹ اینڈ پیپر چلا جاؤں گا. یہ صرف ہفتے 2 ہفتے بعد والا معاملہ نہیں ہے. ایوری ڈے آئٹمس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہے, ایوری ڈے آئٹمس کے اندر ٹرانسفر, اور وہ زیادہ سگنیفیکنس رکھتی ہے کیونکہ جب ایوری ڈے آئٹمس کو استعمال اور اس کا والیوم بہت ہائی ہوتا ہے. So as a result now you'll be shocked to discover that local business is actually booming in Pakistan.
मल्टी नेशनल कंपनीज को वक्ता पड़ गया है आप लोगों की वजह से. थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस. Those who are doing business on the grounds are witnessing the windfall. Dawn likhta hai, when asked about the impact of the boycott on local businesses, Zubair Motiwala, a prominent industrialist and chief of the Trade Development Authority of Pakistan (TDAP), जो बड़ी important organization है, called it phenomenal and extraordinary. कह रही यार हमने कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए इतनी डिमांड है. शायद यही वजह है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 60,000 पॉइंट्स को क्रॉस करके रिकॉर्ड रेवेन्यू कमा रहा है क्योंकि ये कंपनीज जो है वो लोकल कंपनीज हैं. Our manufacturers are witnessing a phenomenal increase in their businesses due to the boycott, he said. There are indeed challenges, मुश्किलात भी हैं, but the impact is so huge and sudden that many weren't prepared for it and lack a few things to handle it. यानी कि अब डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि हम सप्लाई नहीं कर सक रहे. सडनली हमारे प्रोडक्ट्स इतनी तेजी से बिक रहे हैं कि हम सप्लाई नहीं कर सक रहे. But there is an opportunity hidden in all these phenomena. We need to make it sustainable. For that, we have to learn from such events, fill gaps, and move towards local manufacturing. यानी कि वो गैप पैदा हुआ है उसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग आ रही है और एक दफा लोकल मैन्युफैक्चरिंग वहाँ आ जाए और आपको आदत हो जाए कि मैंने डेंटोनिक ही यूज करना है, मैंने दूसरी चीज यूज नहीं करनी, कि वो आपकी हैबिट बन जाती है. फिर आप ऑटो पायलट पे चले जाते हैं, आप वही चीज खरीदते जाते हैं. आपको फिर BDS बता रहा हो या ना बता रहा हो, हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है. फाइनली अब पाक इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़े मसाइल आपके सामने ही है. अगरचे स्टॉक मार्केट बड़ी ऊंची है मगर महंगाई भी 42% पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, स्टैगफ्लेशन बहुत हाई है, नौकरी मिलती नहीं, मुलाजमत मिलती नहीं. यही वजह है कि आप में से नौजवान जो है बाहर जाना चाहते हैं. आई डोंट ब्लेम यू, मैं बिल्कुल भी आपको बुरा भला नहीं कह रहा, तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, क्योंकि इधर है ही नहीं, मुलाजमत ही नहीं है, इकोनॉमी का बेड़ा बैठा हुआ है, ठप हुई हुई इकोनॉमी. तो ऑब्वियसली यू वांट टू गो अब्रॉड, बाहर जाएंगे, आप काम करेंगे, काम करके पाकिस्तान को वापस अपने माँ बाप को पैसे भेजेंगे. आई रिकग्नाइज दैट. नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान इज फेसिंग इज के पिछले 20 सालों से हम जो है ना, अगर आप कर्व ग्राफ देखें, वी हैव बीन रनिंग ट्रेड डेफिसिट फॉर 20 years. एक साल डेफिसिट हो, 2 साल डेफिसिट हो, नो प्रॉब्लम. अगले साल सरप्लस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है. छोटा मोटा डेफिसिट हो, नो प्रॉब्लम. कभी मैं आपके साथ ग्राफ शेयर करता हूं कि यूं जा रहा है ग्राफ नीचे की तरफ, डेफिसिट स्पेंडिंग, ट्रेड डेफिसिट का ग्राफ. इट्स मैसिव और 20 साल से चल रहा है, 2003 से लेके अब तक. पहले भी होती थी डेफिसिट स्पेंडिंग, मगर मोर और लेस जो ग्राफ था वो इर्द गिर्द घूमता रहता था, छोटा लेवल था. पिछले 20 सालों के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं इन द वे इन विच वी मैनेज मनी, व्हाट वी कैन बाय, व्हाट वी कैन नॉट बाय एंड सो ऑन. WTO के हम मेंबर बन गए हैं, टैरिफ्स वगैरह जो है वो गिरते चले जा रहे हैं एंड सो ऑन, जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स जो है आर इनअंडेटेड विद इंपोर्ट्स. इतनी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जिसकी हद हिसाब ही कोई नहीं. वो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं जिनकी लोकल सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. अब क्या हो रहा है, आपने कभी देखा होगा शब्बर जैदी साहब वगैरह इस तरह मुख्तलिफ लोग आके हमें कहते रहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है, बहुत से सुनिएगा, गवर्नमेंट जो है वो अगर टैरिफ या कोटा लगाती है तो WTO वायलेट होता है और फिर उसके काउंटर जो है हमारे खिलाफ भी कोटा टैरिफ लग सकता है, राइट. तो शब्बर जैदी साहब अपने एक फेमस इंटरव्यू में जो बड़ा वायरल हुआ था, ये कहते हैं भाई पब्लिक जो है क्यों बाहर वाली चीजें खरीदती है, भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी करें ताकि इंपोर्ट्स जो है वो कम हो. जब इंपोर्ट्स कम होंगे तो फिर उसकी वजह से हमारा जो ट्रेड सरप्लस की तरफ जाएंगे, हमारा जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा. जब ट्रेड डेफिसिट कम होगा फिर हमें कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे. कर्जे हम क्यों लेते हैं, कर्जे हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो चीजें बाहर से मंगाते हैं उनको तो डॉलर में अदा करने होते हैं पैसे, तो लिहाजा हमें कर्जे लेने पड़ते हैं. जब हम कर्जे लेते हैं तो IMF शराइत क्या लगाते हैं हम पे कि अच्छा कर्जे लिए तो फिर इस तरह करो कि बिजली भी महंगी करो, इस तरह करो गैस भी महंगी करो, इस तरह करो डीजल भी महंगा करो, इस तरह करो पेट्रोल भी महंगा करो, गैस भी महंगी करो, टैक्स भी ज्यादा लगाओ, लोगों से खींचो. अब हमें पता ये चला कि जनाब अली लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि जब ये बिजली के रेट बढ़ा रहे थे, लोग बिल फाड़ रहे थे, साड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कमबख्त पाकिस्तानी जो है ये बिल नहीं अदा करते, बिजली चोर है वगैरह. अब लेटेस्ट रिपोर्ट क्या निकली नेपरा की, वो ये निकली कि एक्चुअली जो डिस्कोज हैं वो कंज्यूमर्स को ओवर बिल कर रहे हैं, ओवर चार्ज कर रहे हैं. इतना बड़ा स्कैंडल निकला, पता नहीं आपने देखा अखबारों के अंदर. नहीं, उलट नजर आया कि बजाय इसके कि लोग चोरी कर रहे हैं, पता चला कि ये लोग चोरी कर रहे हैं लोगों से. हद हो गई है. सो एनीवे, इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए ये डेट क्राइसिस है. क्यों ये डेट क्राइसिस? इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स जो है हमारे एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं
وہ تو I believe جو ہمارے امپورٹس ہیں they're like over $80 billion, اور جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں they are like $39 billion and sorry 32 now, and then we get remittance money which is also about another 30 or maybe $29 billion etc. depending on which way year you look at it. تو پچھلے سال کے اعداد و شمار کے مطابق ہمیں $12 بلین کا ہمیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر ڈیفیسٹ تھا. وہ کہاں سے پورا ہونا ہے؟ وہ پورا یہیں سے ہوگا کہ آئی ایم ایف سے کچھ پیسے لیں گے, کچھ کمرشل بینک سے پیسے لیں گے, کچھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لیں گے, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیسے وغیرہ لیں گے, تب جا کے وہ پورا ہوگا. مگر وہ پیسے جو ہے there's no such thing as a free lunch جیسے اکانومسٹ کہتے ہیں. جب آپ کو وہ پیسے دیتے ہیں تو اکنامک پالیسی بھی وہی پھر ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پیسے واپس ادا کرنے ہیں تو ان کو واپس ادا کرنے کے لیے آپ کو ABCDEFG کرنا پڑے گا. ابھی دیکھیں پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن میں ہے کہ 700 ملین سر پلیز اور ریلیز کر دیں. ہم نے اپنے عوام کو ایسا نچوڑا ہے کہ ساری زندگی وہ یاد رکھیں گے, ان کے گلے ایسے دبائے ہیں. ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو ہے بجلی کے ریٹ بڑھائے ہیں, دیکھیں ہم نے گیس کے ریٹ بڑھائے ہیں, دیکھیں ہم نے جو ہے نا وہ سب چیزیں کی ہیں جو آپ نے ہمیں کہی ہیں, اور لہٰذا آپ جو ہے نا پلیز مہربانی کریں اور ہمیں 700 ملین اور دیں. سو واٹ وڈ ہیپن اگر ہم یہ امپورٹس ختم کرنا شروع کریں, اگر ہم امپورٹڈ چیزیں نہ استعمال کریں, what would happen? Our trade deficit will start to come back down, اور ہمیں بین الاقوامی قرضے نہیں لینے پڑیں گے. So now Pakistanis are buying Pakistani and they are decreasing the dependence on foreign products, which is a very positive thing. کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے کنزیومر پریفرنس میں شفٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو لہٰذا اس کے یہ کوئی گورنمنٹ کا بوائکاٹ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی ٹیرف نہیں ہے, کوئی بیریئر نہیں ہے, کوئی کوٹا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے there is no threat of sanctions. کوئی آپ پہ کوئی سینکشن نہیں لگا سکتا, آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا. پبلک نہیں لینا چاہتی تو نہیں لینا چاہتی. کوئی دنیا کا قانون پبلک کو فورس نہیں کر سکتا کہ آپ نے ملٹی نیشنل کمپنی کے برانڈ سے ہی خریدنا ہے. سو پاکستان گڈس لوگ کہتے ہیں آر ناٹ دیٹ گڈ, کوالٹی نہیں ہے, سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. جب ان بزنسز کو بزنس ملے گا تو ان کی پروڈکٹ امپروومنٹ بھی ہوگی, کوالٹی بھی امپروومنٹ ہوگی, ان کے پاس پیسے آئیں گے, وہ نئی مشینری لیں گے, وہ پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن کریں گے, آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. ہاں وہ چیزیں جو آپ کی اکانومی کے لیے بڑی ضروری ہیں, جیسے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں یا کچھ اسپیسیفک را مٹیریلز ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہوتے ہیں انڈسٹری کے لیے, یس وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو امپورٹ دیم اینڈ وی شوڈ, اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. مگر کنزیومر آئٹمس جن کے کلوز سبسٹیٹیوٹس اویلیبل ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم باہر سے لیں, نو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. یہ جب ٹرانسفارمیشن ہوگی آپ کے کنزیومر پروڈکٹس بھی امپروو کرتے چلے جائیں. سو دیٹس اٹ ود مائی پریزنٹیشن. میرے حساب کے اندر جو BDS کیمپین ان پاکستان ہے وہ کامیاب جا رہا ہے اور خود رو طریقے سے ہو رہا ہے. کوئی اس کو ڈیولپ نہیں کر رہا, مگر خود ہی یہ پبلک نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. اور جو لوگ یہ اسکیئر مونگرنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں, پاکستان تو بہت چھوٹا ہے, وہ اس چیز کو کا احساس نہیں کر رہے کہ صرف پاکستان تو نہیں ہے, اس میں پوری دنیا کے مختلف لوگ جو ہے اس کیمپین کے اندر شامل ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو وہ اس چیز کو بھول رہے ہیں کہ صرف BDS کیمپین تو نہیں چل رہا, دنیا کے اندر ڈپلومیٹک پریشر بھی چل رہا ہے, پولیٹیکل پریشر بھی چل رہا ہے, اکنامک پریشر بھی چل رہا ہے, کلچرل چیزیں بھی ہو رہی ہیں. BDS اس کا صرف ایک حصہ ہے. یہ کمیونٹی پریشر کی وجہ سے جو ہے اسرائیل پہ فرق پڑے گا, یا اسی طرح ہے کہ ایک قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. دوستوں, کمیونٹی پریشر کا یہی مطلب ہے کہ آپ مختلف ڈائریکشن سے جو ہے کسی ایک حرکت سے وہ کام نہیں ہوتا. آج اگر آپ بیٹھ کے اچھی طرح ایک دن پہ بہت پڑھائی کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا GPA جمپ اپ نہیں کرے گا, مگر جب آپ روز کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا GPA جمپ کرے گا. کمیونٹی پریشر سے فرق پڑتا ہے. سو جو اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی ہو تو آپ کے میکڈونلڈس نہ کھانے سے کیا فرق پڑے گا, وہ یہ نہیں ریئلائز کر رہے نمبر ایک کہ یہ ایک ورلڈ وائڈ کیمپین ہے, نمبر دو کہ یہ صرف اکیلا یہ کیمپین تھوڑی ہے, اتنا کچھ اور پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے جو کہ اس BDS اس کا ایک صرف حصہ ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ کمیونٹی پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو سمبولک باتیں اور سوشل میڈیا پہ اثر ہو جائے گا, ویسے کیا اثر ہوتا ہے. what makes you think کہ پالیٹکس میں سمبلزم امپورٹنٹ نہیں ہے. پالیٹکس میں بھائی جان سمبلزم بہت امپورٹنٹ ہے. اگر سمبولکلی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز نہیں کر رہا کیونکہ یہ ریاست جو ہے وہ بڑے ظلم و زیادتی کر رہی ہے, یو تھنک دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ان پالیٹکس. اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ ان پالیٹکس. اور پھر یہ کہنا کہ وہ ینگ لوگ جو ہیں وہ تو 4 دن کے لیے کریں گے اور پھر اس کے بعد کریں گے نہیں کیونکہ ان کے تو 4 دن کی میموریز ہوتی ہیں. واٹ ربش.
آپ میں سے کسی نے ان کو کہا تھا کہ بوائکاٹ کریں؟ انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہم بوائکاٹ کریں گے بیکاز آف واٹ دے سو اینڈ دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹو دس بوائکاٹ. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنا. اور صرف ینگ لوگ تو نہیں بوائکاٹ کرے, میں نے آپ کو دکھایا ہاؤس وائف باقاعدہ بوائکاٹ کر رہی ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا. بچے چھوٹے چھوٹے باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ میکڈونلڈ نہیں کھانا اینڈ سو آن سو فورتھ. سو اٹس اے وائڈ اسپریڈ واٹر شیڈ موومنٹ. کبھی آپ نے وہ اسٹیڈیمس دیکھے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی فلسطینی فلیگ نہیں لے کے آنا, اور پھر لوگ جو ہے ایک پلیک کارڈ لے کے آتے ہیں اور پھر ایک بڑا سا فلسطینی فلیگ بنا دیتے ہیں, وہاں گانے شروع کر دیتے ہیں, بیل رو بیلدام نفریقی یا فلسطین وغیرہ. دیکھا آپ نے؟ اٹس اے ورلڈ وائڈ موومنٹ جس کے اندر دنیا کے لوگ شامل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ختم ہونا چاہیے. اور کہیں کوئی آئرلینڈ سے لگا ہوا ہے تو کوئی کہاں سے لگا ہوا ہے, کوئی کہاں سے لگا ہوا ہے. مسلمانوں سے زیادہ تو مجھے اس وقت کبھی کبھار نظر آتا ہے کہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جو مسلمان ہیں بھی نہیں, وہ زیادہ ہم سے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اس معاملے پر, اور ہم جو ہے وہ ایز یوزول سوئے پڑے ہیں. سو اینی وے پوائنٹ یہی ہے کہ یہ ایک کمیونٹیو کیمپین ہے. صرف یہ ایک کیمپین نہیں ہے, صرف پاکستان اس کیمپین کے اندر نہیں ہے, ورلڈ وائڈ ینگ لوگوں کا کیمپین ہے. پوری جو دنیا کے ینگ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. اس کیمپین کے ساتھ ساتھ ڈیمونسٹریشنز بھی ہو رہی ہیں. کہیں بروکلن برج آکیپائی ہو جاتا ہے, تو کہیں جنرل اسٹیشن آکیپائی ہو جاتا ہے, تو کہیں ٹریفالگر اسکوائر پہ 1 ملین بندہ نکل آتا ہے, تو کہیں کچھ ہو رہا ہے, تو کہیں ٹرکی کے اندر لوگ نکل رہے ہیں, کہیں ریاستیں جو ہے پریشر ڈال رہی ہیں, یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی پریشر ڈال رہی ہے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پریشر ڈال رہی ہیں. تو ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی ایک مولا جٹ آئے گا اور وہ اپنا گنڈاسا پھیرے گا اور ایک گنڈاسے کے سوئنگ سے جو ہے وہ پوری ریاست گر جائے گی؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے پالیٹکس میں. what world you think we live in کہ آپ ایسی اسٹوپڈ قسم کی آرگیومنٹس ہمیں دے رہے ہیں. you think we can mix by سوچا of course not. یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو لہٰذا I salute the generation, your generation and all of you people here جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے آج اس چیز کو نہ کھانے سے شاید اسرائیلی ریاست کو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا, مگر میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا یا کھاؤں گی یا استعمال کروں گا یا کروں گی, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس چھوٹے سے عمل سے بھی اس ریاست کو اور تقویت ملے جو کہ ایسے ظلم ڈھا رہی ہے لوگوں پر. اور جہاں تک اس آرگیومنٹ کا تعلق ہے کہ اس سے پاکستان کی معیشت کو تباہی ہوگی, ناٹ ایٹ آل. All that is happening is کہ کنزیومر پریفرنس شفٹ ہو رہی ہے, ایگریگیٹ ڈیمانڈ نہیں فال کر رہی. جب ہم اکنامک ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کینز کو پڑھا ہوگا یا چلو کینز کو نہیں پڑھا ہوگا, میکرو اکانومی کو آپ میکرو اکنامک ISLN فریم ورک وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا, انٹرسٹ ریٹس کیسے ڈٹرمن ہوتے ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فار لونیبل فنڈز ایکسیٹرا, یہ سب چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی. تو جو اکنامک کرائسس ہوتا ہے میکرو اکانومی, اگر آپ نے میکرو اکنامکس اگر آپ نے پڑھی ہے, وہ تب ہوتی ہے جب ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ گر جاتی ہے اور ریکور نہیں کرتی, اور آپ لیکوڈیٹی ٹریپ وغیرہ کے اندر پھنس جاتے ہیں, انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ سارا سلسلہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا, رائٹ. سو ایگریگیٹ ڈیمانڈ تو نہیں گر رہی, ایگریگیٹ ڈیمانڈ نہیں گر رہی, شفٹ ہو رہی ہے, کنزیومر پریفرنس شفٹ ہو رہی ہے. سو کنزیومر پریفرنس کے شفٹ ہونے کے نتیجے میں اکنامک کرائسس نہیں ہوگا. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, جو زیادہ بزنس کرتے ہیں وہی زیادہ ٹیکس دیں گے نا. اب بزنس کوئی اور کرے گا تو اس سے ٹیکس نکالیں گے, ٹھیک ہے نا. تو سیدھی سی بات ہے. امپلائمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, یس پہلے لوگ جو ہے وہ میکڈونلڈس میں امپلائمنٹ لے رہے تھے. جب آپ میکڈونلڈس نہیں کھائیں گے اور آپ سالٹ اینڈ پیپر کھا لیں گے تو ظاہری بات ہے سالٹ اینڈ پیپر دوسرا تیسرا ریسٹورینٹ ڈالے گا, امپلائمنٹ شفٹ ہو جائے گی. یہ تو فرکشنل ان امپلائمنٹ ہے. یہ تو نہیں کہ وہ بزنس ہی ختم ہو جائے گی. یہ تو نہیں کہ ہم ٹوتھ پیسٹ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ٹوتھ پیسٹ نہ لو. یہ تو نہیں کہہ رہے ہم کہ بھائی آپ شیمپو نہ لیں. یہ تو نہیں کہہ رہے ہم کہ آپ برگر نہ کھائیں, آپ چکن نگیٹ نہ کھائیں. یہ تو نہیں کہہ رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں سبسٹیٹیوٹ ہے اس کی طرف چلے جائیں. تو دیٹ از ناٹ ڈیکریزنگ ڈیمانڈ ان اینی شیپ اور فارم, اٹ از اونلی شفٹنگ کنزیومر پریفرنس اینڈ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں تو سپورٹ بھی کروں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اکانومسٹ اس کے خلاف آرگیومنٹس دے رہے ہیں وہ غلط آرگیومنٹس دے رہے ہیں. آخر میں ایک اور بات کہوں گا جو شاید سب سے ضروری بات ہے, جہاں سے مجھے شروع کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو صرف اپنے معاشی نفع نقصان میں نہیں دیکھنا. یہ بات ہے, ہر چیز کو صرف اپنے ذاتی معاشی نفع نقصان میں, مفاد میں نہیں دیکھنا چاہیے. Some things are to be done because they are right, and you have to pay a cost and a price for it. And we should not be afraid to pay a price for the things that are right and just in this world. اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے تو کریں ادا. فلسطینی ادا کر رہے ہیں نا قیمت, تو ہم اگر تھوڑی سی ادا کر لیں گے تو کیا بڑی بات ہوگی. سو آخر میں اور سب سے امپورٹنٹلی یہ بات ہے کہ اگر پاکستان کو اب تو نقصان ہو نہیں رہا, اگر ہوتا بھی نقصان تو میں پھر بھی یہ کہتا کہ وی ہیو ٹو فائنڈ another way. کوئی نہ کوئی ایسا نیا راستہ تلاش کرنا ہی پڑے گا ہمیں
جس میں ہم جو ہے کم سے کم یہ کہہ سکیں دنیا کو کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہوں نے اس قتل و غارت کو دیکھا اور اس پہ آواز بھی نہیں اٹھا. تھینک یو.